دوستوں، میرا نام زین ہے اور میری یہ کہانی سال 2023 میں اس وقت شروع ہوئی جب میرا تبادلہ کراچی سے ایبٹ آباد ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک خوبصورت لائف پارٹنر کی تلاش تھی، لیکن ایبٹ آباد کے ایک پارک میں میری ملاقات ایک ایسی شادی شدہ خاتون سے ہوئی جس کی سسرال کے جھگڑوں اور پردیس بیٹھے شوہر کی بے رخی نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ ہماری دوستی وقت کے ساتھ اتنی گہری ہو گئی کہ بات ملاقات تک پہنچ گئی، لیکن اس کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب مجھے کمپنی کی طرف سے شنیاری دفتری یا نوکری کے لیے بھیجا گیا، جہاں کا ماحول دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک طرف محبت کا رشتہ اور دوسری طرف دفتری ذمہ داری۔ آخر اس انکواری میں کیا ہوا اور مہرین نامی لڑکی سے میری پہلی ملاقات کیسے رہی؟ چلیے سنتے ہیں سسپینس اور جذبات سے بھرپور یہ مکمل داستان۔ دوستوں، میرا نام زین ہے اور میں اس وقت 26 سال کا ہوں۔ میری یہ کہانی 2023 میں شروع ہوئی جب میرا تبادلہ کراچی سے ایبٹ آباد ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک خوبصورت گرل فرینڈ کی تلاش تھی۔ اسی تلاش میں ایبٹ آباد کے مشہور لیڈیز پارک پہنچا، جہاں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو 24 سے 25 سال کی گوری چٹی لڑکی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ تھا۔ میں اس لڑکی کے قریب گیا اور اس سے بات چیت شروع کی۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام روبینہ بتایا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کا سسرال کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور اس کا شوہر اس وقت سعودی عرب میں ہے اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے والدین کی سنتا ہے۔ میں نے ہمدردی سے اس کے سسرال سے لڑائی کا سن کر اس کا اعتماد جیت لیا۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور واپسی پر اس نے کال کر کے مجھے تھینکس کہا۔ اس کے بعد ہماری باتوں کا یہ سلسلہ 3-4 ماہ تک چلتا رہا۔ اس دوران روبینہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی اور ملاقات کی خواہش جاری کی۔ وہ ان دنوں ماہ ساحرہ میں اپنے سسرال میں تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ 20 تاریخ کی صبح میں نے اپنی گاڑی میں نکلا اور تقریباً 1 گھنٹے میں ماہ ساحرہ پہنچ گیا، کیونکہ اس نے بس اسٹینڈ کے پاس ملنے کا کہا تھا۔ میں نے علاقے کا جائزہ لیا اور 11 بجے اسے کال کی کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اس سے فرمائش کی کہ اگر برا نہ مانے تو وہی سوٹ پہن کر آنا جو پہلی ملاقات میں پہنا تھا۔ روبینہ پہلے خاموش رہی، پھر ہنس کر بولی، زین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے بیٹھنے کے لیے بس اسٹینڈ کے قریب معیاری عثمانیہ ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ تقریباً 12 بجے اس کی کال آئی کہ وہ گھر سے نکل رہی ہے تو میں نے اسے لوکیشن بتا دی اور کال کرتے ہی میں ریسٹورنٹ سے باہر دھوپ میں آن کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کے اس پار سے آتی دکھائی دی۔ میں نے سلام کیا اور اسے لے کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا، جسے روبینہ نے غور سے دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ میز پر جاتے ہی روبینہ نے کہا کہ آج بل وہ دے گی کیونکہ میں مہمان ہوں۔ میں نے شوخی سے کہا، اگر مہمان سمجھنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں باہر کا کھانا نہیں گھر کا کھانا کھاتا ہوں۔ وہ بولی، پہلے بتاتے تو گھر سے بنا لاتی۔ خیر، میں نے ویٹر کو بلا کر مٹن کڑاہی کا آرڈر دیا اور جب وہ میری پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تو میں نے روک کر کہا، اب ایک ہی پلیٹ میں کھانا ڈال دیں، سنا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ باتوں باتوں میں روبینہ نے کہا کہ کاش ہم دن رات کال پر باتیں کر سکتے، یہاں تک کہ بات کرتے کرتے ہی آنکھ لگ جائے۔ جب میں نے گھر والوں کا مسئلہ اٹھایا تو اس نے فوراً کہا، میں ابھی ایک سم نکلوا رہی ہوں جو صرف آپ کے لیے ہوگی اور اس پر صرف آپ کی کال ریسیو کی جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد 2500 روپے بل بنا۔ روبینہ نے پیسے دینے لگی مگر میرے دیکھنے پر وہ خاموش ہو گئی اور بل میں نے ادا کیا۔ واپسی پر جب وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس کے دوپٹے کا پلو باہر لٹک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولا، زمین سے پلو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ روبینہ نے پوچھا، زین، کیا تم پوری زندگی میرا ایسے ہی خیال رکھو گے؟ میں نے جواب دیا، روبینہ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ پھر روبینہ نے کہا، زین، آپ کا بہت شکریہ مجھے اتنی فوقیت دینے کا۔ آج میں ایک بات کہوں دوں، آج میں خوش ہوں کہ میں نے جس بندے کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا ہے وہ بندہ کوئی خاندانی انسان ہے۔ اسی دوران ہم لوگ موبائل مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں سے ویوو کمپنی کا موبائل لیا اور موبائل لینے کے بعد زونگ کی فرنچائز پر گئے اور وہاں سے ہم نے 2 سمز خریدیں۔ زونگ کی سم خریدنے کے بارے میں راستے میں ہماری ڈسکشن ہو گئی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سم خریدی، اس وقت روبینہ نے اپنی سم موبائل میں ڈالی اور میرے نمبر پر کال کر دی اور مجھے آنکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ کال اٹینڈ کرو۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور زونگ کی فرنچائز سے باہر نکل آئے تو روبینہ نے مجھے کہا، اچھا زین، اب میں چلتی ہوں اور باقی باتیں میں موبائل پر کرتی جاؤں گی۔
میں نے کہا روبینہ اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح اکیلے جانے دوں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے سسرال والے نہ دیکھ لیں۔ روبینہ نے کہا نہیں نہیں زین، ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اپنے معاشرے کو، آپ پریشان نہ ہوں، باقی باتیں میں کال پر کرتی رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، اپنے قلعے میں بھی نکلتا ہوں۔ روبینہ نے فون اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور ہیڈ فون اپنے کانوں کے ساتھ لگا دیے اور کہا چلے پھر باقی باتیں موبائل پر ہوں گی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور موبائل کو گاڑی میں چارجنگ پر لگایا اور کال پر بات شروع کر دی۔ روبینہ بولی زین آپ کو پتہ ہے میں موبائل پر کال کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں روبینہ، مجھے اندازہ نہیں، آپ بتائیں کیوں؟ روبینہ بولی زین میں چاہتی ہوں کہ اب زندگی میں جب تک میری سانس ہے میں صرف آپ سے بات کرتی رہوں۔ میں نے کہا خالی بات ہی کرتے رہیں گی یا پھر ساتھ بھی نبھائیں گی؟ روبینہ بولی زین جو لڑکی ساری زندگی بات کرنے کا کہہ رہی ہے تو وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی پھر آج سے ہی آپ کو پیار میں پھنسانے کی تیاری کرتا ہوں۔ روبینہ ہنس کر بولی پھنس تو اس دن گئی تھی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، اگر آپ اچھے نہ لگتے تو کبھی بھی میں آپ سے ملنے نہ آتی بدو۔ میں نے کہا دل تو میرا بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کے منہ سے سننے کا دل تھا، کیا آپ مجھے کہیں کہ زین آپ مجھے اچھے لگتے ہو؟ روبینہ بولی زین کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہی کوئی 50 یا 60 کے درمیان ہے، کیونکہ راستے میں پر ٹریفک ہے اس وجہ سے۔ روبینہ بولی میں نے اسی وجہ سے پوچھا ہے کہ کہیں زیادہ سپیڈ کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر روبینہ بولی نہیں زین، آپ نہیں سمجھو گے عورت کے دل کو اور نہ ہی آپ سمجھ سکو گے۔ میں نے کہا اچھا بابا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور بہت سی باتیں اسی دوران ہوتی رہیں اور اسی دوران میں اپنے بنگلے پر پہنچ گیا جو کہ کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے کوئی 5 مہینے گزر گئے اور میری حالت کچھ ایسی تھی کہ نہ ہی پوچھیں۔ ایک تو روبینہ مجھے کال کے علاوہ چھوڑتی نہیں تھی کہ میں کسی سے مل سکوں، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت فری ہو گئے، اب ہماری باتیں زیادہ پیار محبت کی ہوتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے، میں آفس سے گھر آیا تو روبینہ کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو روبینہ کہنے لگی زین آپ کبھی آؤ نا میرے گھر، مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر روبینہ نے فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ کال ملائی لیکن روبینہ نے کال اٹینڈ نہ کی اور خالی ایک میسج کر دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد بات کروں گی۔ میں نے پھر ایک میسج کر دیا کہ کال اٹینڈ کرو۔ پھر میں نے کال کی تو روبینہ نے کال اٹینڈ کی اور کہا سوری زین، بس جو بات دل میں تھی وہ کہہ دی، اگر برا لگا ہو تو سوری۔ میں نے کہا روبینہ، تو روبینہ بولی جی میری جان۔ میں نے کہا روبینہ اصل میں جب پارک میں آپ کو میں نے دیکھا تو اسی وقت میں آپ پر مر مٹا تھا سچے دل سے۔ روبینہ بولی تو آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی بتانے میں؟ یہ بات کرتے ہی روبینہ رو پڑی اور پھر بولی کیا مجھ سے اقرار کروانا تھا آپ نے کہ میں دل و جان سے آپ پر مر مٹی ہوں؟ میں نے کہا نہیں روبینہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روبینہ بولی زین ایک بات یاد رکھا، میں ایک عورت ہوں، لیکن ایک بات مجھے بھی پتہ ہے کہ جب ایک عورت گھر سے کسی کے لیے قدم باہر نکالتی ہے تو مرد جتنا بھی اس پر مرتا ہو زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اسے تانا لازمی دیتا ہے۔ مرد یہ نہیں سمجھتے کہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے نکلتی ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، تم میرے لیے مر تو سکتے ہو لیکن میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور میں یہ بات چاہتی بھی نہیں ہوں کہ آپ سے شادی ہو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتی ہوں آج سے روبینہ آپ کی ہوئی بس۔ میں تو بالکل چپ ہو گیا۔ پھر روبینہ بولی زین اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں نے جو کہا وہ 100% سچ ہے، میں مزید جھوٹ کے سہارے نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے کہا نہیں روبینہ ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں کبھی بھی آپ کو تانا نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ روبینہ بولی زین آپ بہت اچھے ہو۔ تو میں نے کہا خیر تو ہے روبینہ، بڑا پیار آ رہا ہے میرے اوپر۔ تب روبینہ نے ایک غزل پڑھی میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر، مجھے سوچا نہ کر مجھے جانا نہ کر، میں ہوں باد صبا جو کہ رکتی نہیں، میں ہوں ایسی گھٹا جو کہ برستی نہیں، میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر۔ پھر میں نے کہا روبینہ اور سناؤ نا، تو روبینہ بولی پھر کبھی سناؤں گی۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے ہیڈ آفس سے میرے جی ایم کا فون آیا۔ جی ایم نے کہا زین کیسے ہو اور دن کیسے گزر رہے ہیں ایبٹ آباد میں؟ میں نے کہا سر میں بالکل ٹھیک ہوں اور دن تو بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں۔ جی ایم نے کہا زین ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کام کے لیے میں کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے صرف آپ پر اعتماد ہے،
اگر زیادہ مصروفیت نہ ہو تو کر سکو تو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ کا حکم کام ہو جائے گا۔ جی ایم نے کہا زین اصل میں ہمارا جو آفس ہے نا شنیاڑی میں، اس کی مجھے دن بہ دن کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ آپ نے اپنے طور پر اچانک جانا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا کمپلینٹس جو آ رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، اور مجھے ایک رپورٹ میں ساری تفصیل بتانی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ آپ کے دورے کا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سر یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سر وہ دورہ جس کے لحاظ سے کرنا ہے اور آپ کو رپورٹ کس چیز کی دینی ہے۔ جی ایم نے کہا زین سنا ہے کہ وہاں کا جو انچارج ہے وہ ورکرز کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیڈ آفس کی طرف سے کٹنگ ہوئی ہے۔ آپ نے پچھلے 6 ماہ کی تنخواہ کا ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہو گیا، یہ کام ہو جائے گا، لیکن سر ایک میری طرف سے درخواست ہے کہ اگر میں اس تنخواہ کے دوسرے دن چلا جاؤں تو کیا بات ہے، تاکہ وہ اس تنخواہ کی کٹوی بھی کر چکا ہو تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ جی ایم نے کہا زین آئیڈیا تو برا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت تک میں آپ کو ایک آفیشیل لیٹر بھی بھیج دیتا ہوں جس میں آپ کے دورے کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی ایم بولا اور ہاں زین آنے اور جانے کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ آپ نے بل بھیج دینا ہے، ہیڈ آفس آپ کو اسی وقت پیمنٹ کر دے گا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ روبینہ کا گھر بھی مانسہرہ میں ہے، تو کیوں نہ جی ایم کے سامنے نمبرز بنا لوں۔ سر بل کی کوئی بات نہیں، میرے جاننے والے ہیں مانسہرہ میں رات کو ان کے پاس رک جاؤں گا، دوسری صبح سویرے شانیاڑی پہنچ جاؤں گا، وہاں سے کام ختم کر کے میں واپس آ جاؤں گا اور رات کو جاننے والوں کے پاس رک کر تیسرے دن رپورٹ آپ کو بھیج دوں گا۔ جی ایم بولا زین بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں نے کہا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں۔ جی ایم بولا اوکے زین گڈ بائے۔ تو میں نے کہا سر ٹھیک ہے، اور جیسے ہی جی ایم کی کال بند ہوئی تو میں نے سوچا کہ کچھ ہو نہ ہو اس ویکینڈ پر میں روبینہ کے گھر ضرور جاؤں گا۔ ساتھ دل میں یہ بھی خیال آ گیا کہ روبینہ کو اچانک سرپرائز دینا ہے۔ مانسہرہ پہنچنا بھی 9 بجے کے بعد ہے، اور ویسے بھی روبینہ کال پر لگی ہوتی ہے، میرے ساتھ باتوں باتوں میں حالات کا بھی پوچھ لوں گا۔ اس کے بعد میں دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد روبینہ کی کال آ گئی، میں نے کال اٹینڈ کی۔ روبینہ بولی کیسی ہے میری جان کی جان؟ تو میں نے کہا آپ کی جان ٹھیک ہے۔ روبینہ بولی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پہلے تھوڑا مصروف تھا، ابھی فری ہوں اور کوئی کام نہیں ہے۔ روبینہ بولی اچھا، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ اس ویکینڈ پر کہیں بیزی تو نہیں ہو؟ اصل میں نے اماں اور ابو سے ملنے ایبٹ آباد آنا ہے، سوچا جان سے پوچھ لوں، اگر بیزی نہیں ہو ویکینڈ پر تو کوئی آ جاتی ہوں، اور اگر بیزی ہو تو میں اگلے ویکینڈ پر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں روبینہ، مجھے اس ویکینڈ پر کسی کام کے سلسلے میں ہیڈ آفس جانا ہے اور آپ اگلے ویکینڈ پر آ جانا۔ روبینہ بولی ٹھیک ہے میری جان، اور اچھا گھر کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا بس جب دل کرے گا چلا جاؤں گا۔ روبینہ بولی اچھا جب گھر پہنچ جانا تو بتانا، ایک چیز بھیجوں گی آپ کو۔ میں نے کہا کیا چیز بھیجو گی؟ تو روبینہ بولی بس ہے کوئی خاص چیز، جب آئے گی تو بتانا کہ کیسی لگی۔ میں نے کہا اچھا رکو بس میں بھی نکلتا ہوں ابھی گھر کے لیے۔ تو روبینہ بولی ٹھیک ہے نکلو۔ میں نے فون سائڈ پر رکھا اور آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور 20 منٹ کے بعد بنگلے پر پہنچ گیا۔ اسی دوران روبینہ سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب بنگلے پر پہنچ گیا تو روبینہ کو کہا ہاں بولو کیا بھیجنا تھا؟ روبینہ نے کہا 2 منٹ انتظار کرو، ابھی واٹس اپ کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوئی 3-4 واٹس ایپ پر تصویریں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جب واٹس ایپ کھولا تو وہ روبینہ کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں روبینہ نے پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روبینہ کا میسیج آیا کہ کیسی لگیں تصویریں زین؟ تو میں نے کہا بہت اچھی لگیں۔ روبینہ بولی ٹھیک ہے۔ اسی دوران بہت سی باتیں ہوتی رہیں اور روزانہ کی طرح سارا دن باتیں کرتے، اسی طرح کرتے کرتے جمعہ کا دن آ گیا اور آج مجھے شنیاری بھی جانا تھا۔ ادھر سے روبینہ کی کال ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کو کیسے میں چپ کرواؤں اور اس کا فون بند ہو۔ خیر میں نے کہا تیار ہو؟ تو روبینہ نے پوچھا کہاں کی تیاری؟ میں نے کہا کال پر بتایا تو تھا کہ اس ویکینڈ پر ہیڈ آفس جانا ہے۔ روبینہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں میں بھول گئی تھی۔ پھر روبینہ نے کہا اور سناؤ جان، بات تو ہوتی رہے گی۔ زین اصل میں آپ سے بات کیے بنا رات کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا تھوڑا انتظار کرو، میں موبائل چارجنگ پر لگا لوں، ساتھ بات بھی کرتا رہوں۔ روبینہ بولی 1 منٹ انتظار کرو، شاید ساتھ گھر والوں سے کوئی آیا ہے، میں ان کو ذرا دیکھ لوں، آپ اپنے کام کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، آپ اپنے کام کر لو اور میں بھی فری ہو کر بات کرتا ہوں۔
شام کے 8 بجے میں اپنے بنگلے کے گراج میں آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی مجھے خیال آیا میں گاڑی پر تو چلا جاؤں لیکن روبینہ کے گھر کھڑی کہاں کروں گا، لہٰذا میں نے ویگن پر جانے کا سوچا اور بنگلے سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران میں نے کوشش کی کہ موبائل کو میوٹ پر لگا کر رکھوں تاکہ روبینہ کو پتہ نہ چلے کہ میں مانسارا آ رہا ہوں۔ میں تقریباً 9:40 پر مانسارا اڈے پر پہنچا اور دیکھا تو روبینہ کی کال ختم ہو گئی تھی، یعنی کٹ گئی تھی۔ میں نے کال کی تو روبینہ نے اٹھائی اور کہا، خیریت؟ آج پہلی دفعہ کال کٹنے کے بعد آپ نے بہت دیر کے بعد کال کی ہے۔ میں نے کہا کہ بس ہیڈ آفس سے کال آ گئی تھی تو ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، روبینہ کیا کر رہی ہو؟ تو روبینہ بولی، وہی یار روزمرہ کے کام کر رہی ہوں، ابھی برتن دھوئے ہیں کچن میں رکھ کر ابھی کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں آج بات نہیں کرنی؟ روبینہ بولی، زین ایسی بات نہ کیا کرو، آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تو کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا۔ پھر میں نے کہا، کیوں آج آپ کے سسر اور ساس سو گئے ہیں؟ تو روبینہ بولی، ہاں وہ تو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں۔ اسی دوران باتیں کرتے کرتے میں روبینہ کے گھر کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ گھر کا ایڈریس میں بہت پہلے ہی باتوں میں پوچھ چکا تھا۔ مجھے گھر کے ایڈریس کا تو پتہ تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ گھر کا دروازہ کس کلر کا ہے۔ میں تھوڑا چپ ہوا تو روبینہ نے کہا، زین کیوں چپ ہو گئے ہو؟ تو میں نے کہا، ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ روبینہ جلدی سے بولی، خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، روبینہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ روبینہ بولی، آپ بھی جلدی کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں نے کہا، روبینہ میں آپ کی گلی میں پہنچ گیا ہوں لیکن گھر کے دروازے کا نہیں پتہ کہ کس کلر کا ہے۔ روبینہ بہت زور سے بولی، یوں سمجھ لیں کہ چیخی کے، قسم کھاؤ تم میری گلی میں آئے ہو اور میرے پاس آئے ہو۔ میں نے کہا، روبینہ آپ کی قسم جلدی بتاؤ گھر کون سا ہے؟ روبینہ بولی، اچھا فون بند نہ کرنا، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تو میں نے کہا، اچھا جلدی کرو۔ روبینہ جلدی گھر کے دروازے پر پہنچی تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اس سمت چل پڑا۔ میں جب اس طرف چلا تو کوئی دروازے سے نکل کر باہر کھڑا تھا تو میں نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ روبینہ یہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں اسی سوچ میں مصروف تھا تو روبینہ کی آواز مجھے موبائل میں سنائی دی، زین آپ آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا، آ تو میں رہا ہوں لیکن یہ باہر کون کھڑا ہے؟ روبینہ بولی، زین یہ میں کھڑی ہوں۔ میں نے کہا، روبینہ آپ باہر کیوں آئی ہو؟ آپ اندر چلے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی سپیڈ تھوڑی سی تیز کی اور دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا تو وہ روبینہ تھی، نہ تو اس کا دوپٹہ تھا اور نہ ہی پاؤں میں اس نے چپل پہنی ہوئی تھی۔ میں نے السلام علیکم کہا تو روبینہ کہنے لگی، زین بس یہ کہوں گی کہ آپ کی محبت نے مجھے خرید لیا ہے۔ میری حالت دیکھ لے، نہ تو دوپٹہ کیا اور نہ ہی پاؤں میں جوتی ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا اندر چلو، اب کیا یہیں پر رہنا ہے؟ تو روبینہ آگے کی طرف اشارہ کیا اور میرے پیچھے چل پڑی۔ روبینہ بولی، زین ذرا دروازے کے پاس رک جانا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور میں دروازے کے پاس سامنے رک گیا۔ روبینہ کے گھر سے اس کے اچھے حالات کا پتہ چل گیا کہ یہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوا تو گیٹ کے اوپر برآمدہ ٹائپ چھت تھی، یعنی کہ گیٹ کے اوپر چھت تھی اور وہ پوری کی پوری صحن کے اوپر بھی تھی۔ سامنے ایک سوزوکی کلٹس کھڑی تھی اور اس کو کراس کر کے سامنے ایک دروازہ تھا۔ ایک سائڈ پر گیلری جا رہی تھی پیچھے کی طرف اور وہ بعد میں دیکھی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو ایک ٹی وی لاؤنج تھا، ایک طرف کچن اور کچن کے ساتھ کمرہ تھا، پھر درمیان میں ایک کمرہ تھا اور ایک کمرہ بالکل کونے میں تھا اور ساتھ ہی ایک مہمانوں کے لیے بھی کمرہ تھا جس کا دروازہ بھی دوسری طرف گیلری میں کھلتا تھا، اور میں ابھی تک مین گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی کالز پر، لیکن آج ہم لوگ آمنے سامنے تھے۔ روبینہ تو مجھے دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، چلے میرے ساتھ، اور وہ مجھے اپنے کچن کے ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر گیا تو کمرے کی حالت کچھ اس طرح تھی۔ کمرے میں نیچے ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا قالین بچھا ہوا تھا جس کے اندر میرے پاؤں بالکل دھنس گئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک ڈبل بیڈ تھا جس پر کم سے کم بہت ہی نرم قسم کے 5 کے قریب چھوٹے چھوٹے تکیے پڑے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا 5 سیٹر صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دور سے ہی صوفے کی نرمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک عدد اے سی لگا ہوا تھا اور 75 انچ کی سونی کمپنی کی LED لگی ہوئی تھی۔ میں آرام سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کے ساتھ ہی اپنی چپل جب اتارنے لگا تو روبینہ نے کہا، نہیں آپ چپل نہ اتاریں، آپ چلیں بیڈ پر بیٹھیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو روبینہ نے کہا، نہیں آپ چلیں میں بتاتی ہوں۔ میں نے کہا،
روبینہ اب کم سے کم چپل تو پہن لو۔ تو روبینہ بولی زین میں ہر کام کر لوں گی، پہلے آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ میں آرام سے گیا اور بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دایاں پاؤں چپل کی وجہ سے بیڈ سے نیچے تھا اور بائیں ٹانگ بیڈ کے اوپر تھی۔ میں آرام سے بیٹھا تو بیڈ کی دوسری طرف سے روبینہ آئی اور سائڈ پر تکیے پڑے ہوئے تھے اس نے میرے سر کے نیچے رکھ دیے اور آرام سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک روبینہ نے چپل نہیں پہنی تھی۔ روبینہ آرام سے نیچے ہوئی اور میرے جوتے اتارنے لگی تو میں نے روبینہ کو کہا، روبینہ پلیز، اگر میری آپ کے دل میں کوئی بھی عزت ہے تو خدا کبھی میرے 2 کام نہیں کرنے آپ نے۔ روبینہ بولی جی زین بولے وہ کون سے 2 کام ہیں؟ میں نے کہا کبھی بھی زندگی میں میرے نہ تو جوتے پالش کرنے ہیں اور نہ ہی اتارنے ہیں۔ روبینہ بولی زین ایسی کیا بات ہے جو آپ نے مجھے یہ کام کرنے سے روک دیا؟ میں نے کہا روبینہ عورت کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے اور میں وہ انسان نہیں کہ اس عورت سے اپنے جوتے پالش کراؤں۔ روبینہ بولی اچھا بیٹھو اور آرام سے ٹی وی پر کچھ دیکھو، میں 2 منٹ میں کچن میں جا کر کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں روبینہ، اگر برا نہ لگے تو کسی تکلف میں نہ پڑو، بس ادھر آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، باتیں کرتے ہیں۔ روبینہ بولی زین بتاؤ نا، کچھ تو بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا اچھا دیکھو کوئی چکن پڑا ہے تو اسے خالی کالی مرچ کے ساتھ روسٹ کر کے لے آؤ۔ روبینہ بولی آپ آرام سے ٹی وی دیکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ۔ اس کے بعد روبینہ کچن میں چلی گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم کے بعد روبینہ آئی اور ایک بہت ہی بڑی پلیٹ میں کم سے کم 1 کلو کے قریب چکن کو روسٹ کر کے لائی۔ روبینہ کے ہاتھ کا بنا ہوا چکن میں نے کھانا شروع کیا۔ بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا اور یقین جانے سارے کا سارا چکن میں اور روبینہ کھا گئے۔ اس کے بعد روبینہ کو میں نے کہا کہ کوئی ڈرنک ہے تو لے آؤ۔ روبینہ نے کہا سوری زین، گھر میں اس وقت نہیں ہے، اگر پھر کبھی آئے تو آپ کی ہر چیز پوری پڑی ہوگی۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روبینہ نے ہلکے پیلے کلر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی، اس میں روبینہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے روبینہ کو کہا کہ میں نے جانا ہے، میرا کوئی کام ہے شنیاڑی، اس سلسلے میں شاید ایک دن وہیں پر رک جاؤں۔ روبینہ بولی زین چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے میرے گھر واپس آنا ہے بس۔ میں نے کہا روبینہ دیکھو سرکاری کام ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے۔ روبینہ بولی زین سرکاری کام 4 بجے کے بعد نہیں ہوتے، لہٰذا آپ نے آنا ہے اور یہ بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، جیسے تم کہو آ جاؤں گا۔ بڑی منتوں کے ساتھ میں نے روبینہ سے جان چھڑوائی اور اس کے گھر سے نکلا اور مانظاہرہ بس اسٹینڈ پر آیا، 2 کپ چائے کے پیے اور شنیاڑی والی ویگن کی طرف چل پڑا۔ اس دوران اپنا موبائل دیکھا تو کوئی 20 کے قریب روبینہ کی کالز وغیرہ آ چکی تھیں۔ میں نے دیکھا تو دوبارہ روبینہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال اٹھائی اور کہا ہیلو خیریت؟ تو روبینہ بولی یار تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تو میں نے کہا یار میں ہوٹل میں بیٹھا تھا اس لیے رنگ نہیں سنی۔ روبینہ بولی اچھا اس لیے فون کیا تھا، آنے کا کیا پروگرام ہے اور اپنی جان سے پوچھنا تھا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا روبینہ جو دل کرے بنا لینا۔ تو روبینہ بولی زین میں چھوٹے گوشت کی کڑھائی بناؤں گی کم سے کم 2 کلو کی، ساتھ مچھلی ہوگی اور روسٹ ہوگا، اگر دل کرے تو بتانا اور بھی کچھ بنا لوں گی۔ اسی دوران باتوں باتوں میں شنیاڑی پہنچ گیا۔ میں نے روبینہ سے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں پہنچ گیا ہوں شنیاڑی، ابھی میں اپنے کام میں بزی ہوں، تم ایسا کرو کہ کال لگی رہے، اگر کوئی گھر کا کام کرنا ہے تو وہ کرو، آٹومیٹک کال نے جب بند ہونا ہوگا بند ہو جائے گی اور میں بھی تھوڑا بزی ہوں گا۔ روبینہ بولی نہیں ٹھیک ہے، آپ آرام سے کام کرو، میں بھی بس گھر کے کام سے تھوڑا فری ہو کر نیند کروں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے روبینہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا فون اپنے پاکٹ میں رکھ دیا اور گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 9 بجے کے قریب میں شنیاری کے مین روڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے پک اپ کی اور مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گیا۔ دفتر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہاں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، جبکہ ہمارے ہیڈ آفس کے اصول کے مطابق صبح 8 بجے سب سے پہنچ جانا ہوتا۔ میں نے باہر کی انتظار کیا۔ شکر ہے کہ میری ابھی ایبٹ آباد ریجن میں نئی پوسٹنگ ہوئی تھی، اسی وجہ سے مجھے ابھی تک زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال انہی سوچوں میں گم تھا تو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد چپراسی آیا جس نے دفتر کھولا اور صفائی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہاں ہیں آفس کے لوگ؟ تو اس نے ایک دفعہ تو مجھے حیرانی سے دیکھا کہ میں کون ہوں جو ان کے دفتر کے لوگوں کا پوچھ رہا ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا تو اس نے کہا صاحب بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے دفتر کی صفائی کی میں چپ کر کے اس کے دفتر کے انچارج کے آفس میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا
اور انتظار کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صفائی کرنے والے نے مجھ سے پوچھا، صاحب چائے لاؤں؟ میں نے کہا کہ نہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس انچارج صاحب کو ملنے آیا ہوں، اگر کوئی آج کا اخبار مل سکتا ہے تو مجھے دے دو۔ چپڑاسی نے کہا، ضرور صاحب۔ چپڑاسی کے اخبار دے جانے کے بعد ابھی تک میں نے اخبار کا پہلا ہی صفحے کی ہیڈ لائنز ہی پڑھی تھی کہ سارا سٹاف آنا شروع ہو گیا۔ میں چپ کر کے دیکھتا رہا۔ ہمارے ریجن کے اس آفس میں ٹوٹل 12 کے قریب سٹاف تھا، جن میں سے 7 کے قریب لیڈیز تھیں۔ سارے کا سارا سٹاف جب آ گیا، لیکن ابھی تک جناب انچارج صاحب نہیں پہنچے تھے۔ سٹاف آیا تو اس سٹاف میں مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ ان میں جو لیڈیز تھیں وہ ساری کی ساری زیادہ سے زیادہ 25 سال سے کم عمر ہی ہوں گی۔ میں سب کو چپ چاپ دیکھتا رہا اور تقریباً 10 بجے کے قریب انچارج کے کمرے سے نکل کر مین ہال کے درمیان میں کھڑا ہوا اور اپنے گلے کو تھوڑا سا صاف کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کہاں ہے اس دفتر کا انچارج؟ ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، عمر اس کی شاید 24 سال ہوگی۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا، جی پہلے آپ بتائیں آپ کون؟ میں نے کہا، مہربانی فرما کر پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور اس دفتر میں آپ کی پوسٹ کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام مہرین ہے، میں اس دفتر کی سیکنڈ انچارج ہوں۔ میں نے کہا، مس مہرین، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ کو کس نے اپائنٹمنٹ کیا ہے یہاں؟ مہرین بولی، جی میں ہیڈ آفس سے ہی اپائنٹمنٹ ہوں اور میری ایجوکیشن MSc سے ہے۔ میں نے کہا، مس مہرین، کیونکہ آپ اس وقت سیکنڈ انچارج ہیں، لہٰذا اگلے 10 منٹ میں آپ ان تمام لوگوں کی تفصیل لے آئیں جو کہ اس دفتر میں نوکری کر رہے ہیں۔ میں انچارج صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوں، اور ہاں، جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو بھی فون کر کے بلا لیں۔ باقی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس بارے میں ہیڈ آفس کال کر کے GM صاحب سے پوچھ لیں۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ پھر میں آرام سے انچارج کے دفتر میں آیا۔ دفتر کی یہ صورتحال تھی کہ دفتر کی چاروں سائڈز پر جو دیوار تھی وہ شیشے کی تھی، اور شیشہ بھی اس قسم کا لگا ہوا تھا جو کہ ہاف شیشہ بلڈ تھا، یعنی کہ اس شیشے سے دونوں سائڈوں پر نظر نہیں آتا تھا۔ خیر، میں دفتر میں جا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 60 منٹ کے بعد مہرین دفتر میں داخل ہوئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مہرین بولی، سر یہ لسٹ لے لیں۔ تو میں نے کہا، مہرین مہربانی فرما کر مجھے سب سے پہلے اپنے دفتر کے عملے کا اور ان کے سروس کے بارے میں بتائیں کہ کس بندے کی کتنی ایجوکیشن ہے اور کتنی سروس ہو گئی ہے، اور ہاں، میرے بارے میں ہیڈ آفس سے GM سے پوچھ لیں۔ مہرین بولی، سر میرے پوچھنے سے پہلے ہی GM صاحب کی کال آ گئی تھی نجمی صاحب کو۔ میں نے کہا، یہ نجمی صاحب کون ہیں؟ تو مہرین بولی، سر وہ یہاں کے انچارج ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کدھر ہیں؟ تو مہرین بولی، سر وہ ابھی پہنچنے والے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لسٹ دکھائیے۔ تو مہرین بولی، سر یہ لیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی تو فائل کے درمیان میں پینسل تھی، میں نے وہ بھی لے لی اور میں لسٹ پر سے ٹک کرنے لگا۔ مہرین ساتھ کھڑی ہو کر مجھے سمجھانے لگی۔ تو دوستو، یہ تھی زین کی زبانی اس کی زندگی کا وہ سنسنی خیز موڑ، جہاں ایک طرف روبینہ کے ساتھ اس کی رومانی داستان چل رہی تھی اور دوسری طرف شنیاری دفتری انکوائری کا چیلنج۔ اب مہرین کے ساتھ مل کر زین اس دفتری لسٹ کی پڑتال کر رہا ہے اور انچارج نجمی صاحب کی آمد کا انتظار ہے۔ مہرین زین کو ایک ایک کر کے عملے کی تفصیلات سمجھا رہی ہے، لیکن کیا نجمی صاحب کے آنے پر دفتری گھوٹالے کا پردہ فاش ہو جائے گا؟ اور کیا زین اس انکوائری کے بعد واپس روبینہ کے گھر جا پائے گا؟ اس کہانی کا اگلا رخ کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔